بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 22 سے لے کے 24 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انہی آیات کا آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، کلام پاک کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو ان آیات کا عمومی مفہوم سمجھانے کے لیے ہے کیا کہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تمام سماجی اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات سورہ النساء میں دیے۔ آج 22 سے 24 انتہائی اہم آیات ہیں، اور ان میں خاص طور پہ نکاح کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، اور باندی سے تعلق کس طرح رکھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ بہت اہم آیت، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت حجاز یعنی عرب میں کیا کلچر تھا۔ 3 طرح کی عورتوں سے شادی ہوتی تھی۔ ایک جو آزاد عورتیں تھیں آپ کے برابر والی، ایک جو ورثے میں آپ کو ملتی تھی جس کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کبھی آپ کے بزرگوں نے ان سے نکاح کیا ہو اور ان کے انتقال کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیتے تھے، جسے انتہائی ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسرا جو باندیاں، جنہیں ہم عام فہم زبان میں بولتے ہیں، جو آپ کی ملکیت ہوتی تھی، خواہ وہ مال غنیمت میں آپ کے پاس آئی ہوں یا آپ نے رقم ادا کر کے غریب اور یتیم بچیوں کو اپنے پاس لے لیا۔ ناظرین کرام، افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ انتہائی غلط انٹرپریٹیشن کرتے رہے لوگ۔ باندیوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی اجازت صرف نکاح کی صورت میں تھی، اور جو لوگ باندیوں کو اپنے نکاح میں لیتے تھے وہ برابر کی بیویاں ہوتی تھیں، ان سے ہونے والی اولاد آپ کی وارث ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا کہ آپ ان سے تعلق برقرار رکھیں اور اس کا حساب نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، غور کیجئے ذرا، تفصیل سنیے ذرا، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اس وقت عرب کلچر میں ان تمام کیٹیگریز میں نکاح کی اجازت تھی یا تعلق رکھنے کی اجازت تھی۔ اور اب 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اللہ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، کیونکہ دارالحرب سے نکل کے دارالاسلام میں آنے والی عورتیں، ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو اجازت تھی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے، اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو۔ ناظرین کرام، نکاح کے بغیر تعلق کی اجازت کسی بھی دور میں نہیں تھی، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا طے پا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علیم ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم آیات، اور اب کوشش کروں گا کہ بہت ہی آسان اردو میں عمومی مفہوم جو ان تمام آیات کا بنا ہے۔ پھر حکم آیا رب کا نکاح کے بارے میں، تفصیل سے بیان کیا محرم اور نامحرم، پھر معاف کیا جو ہوا دور جہالت میں، دو بہنوں کو ایک ساتھ بھی کر دیا حرام، تفصیل بتائی پھر صلبی اولادوں کی، لیکن جو ہو چکا پہلے وہ معاف کیا رب نے، شادی شدہ ہیں عورتیں تو حرام ہے نکاح، ہاں وہ حلال ہیں جو ہوئیں قید جنگ کے نتیجے میں، باقی حلال ہیں مگر لازم ہے نکاح ان سے۔ غور کیجئے ذرا، نکاح لازم ہے، مال کرو خرچ اور ادا کرو مہر خوشی سے، ہاں معاف اگر کر دیں بن کسی دباؤ کے، رب تو ہے خالق و رازق، سب جانتا بھی ہے، سب جانتا بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم آیات ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی، سماج کی برائیاں اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات، نعوذ باللہ انٹرپریٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی مطلب سے ان آیات کا مطلب نکال لیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اجازت نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔